نتیجہ آپ کے سامنے، فرد سے معاشرہ، فرد سے قوم، قوم سے معاشرہ بنتی ہے۔ آج اس معاشرے کی ذبح حالی کا رونا شاید ہی کوئی نہ روتا ہو، سارے اس طرح کے آپس کی گفتگو کرتے رہتے ہیں، جناب حالات ایسے ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے، جرائم یوں بڑھ گئے تو مجرم بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ کی گفتگو اپنی جگہ پر ہے، مگر ایک گفتگو کرنے والوں ذرا کبھی غور کیا آپ نے کہ آخر آج آپ کی گفتگو کا نتیجہ کیا؟ آپ حالات کے برے ہونے پر افسوس تو کر رہے ہیں، مگر یہ حالات کے درست ہونے کی آپ نے کوشش کیا کی؟ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ایک دن آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے؟ آج آپ کی اولاد جو 8 سال کی، 10 سال کی، 12 سال کی، 15 سال کی، یہ کل بڑی ہوگی۔ یہی ایک نوجوان، ایک جوان، کل اس نے شادی کرنی ہے، کل اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، پھر اس کی اولاد نے بڑا ہونا ہے، کل اس نے باپ بننا ہے، کل اس نے استاد بننا ہے، کل اس نے معاشرے کا کوئی نہ کوئی فرد کسی نہ کسی مقام پر اس نے آنا ضرور ہے۔ غور کیجئے کہ جب غیر تربیتی یافتہ، اور غیر تربیتی یافتہ سے میرے مراد اسلامی تربیت، ہم جس تربیت کو تربیت کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ تربیت اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ جو ہم جس کو تربیت کہتے ہیں، ہماری تربیت فلم دکھانا ہے، ہماری تربیت ٹی وی کے سامنے بٹھانا ہے، ہماری تربیت صرف کالج اور یونیورسٹی کے اندر اپنے بچے کو بھیج کر اسے ماسٹرز کی ڈگری دلوا دینا ہے، اسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا دینا ہے، اسے MBA کروا دینا ہے، اسے BBA کروا دینا ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ویل کوالیفائڈ پرسنالٹی بنا کر ایک معاشرے کے اندر ایک ابھار دینا ہے کہ بس یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بچہ ہے، خلاص۔ اور ہم سمجھتے صرف یہی تربیت ہے، نہیں، غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں اسلام نے ماں باپ کے لیے اولاد کی تربیت کو بیان کیا، وہاں اس کی دینی تربیت ہو، اسلامی تربیت ہو۔ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی کہ آپ کا بچہ صبح کو اٹھ کر ایک انگلش اخبار لے کر پڑھ لیتا ہے، آپ کو اچھا تو ضرور لگتا ہے، لیکن آپ کا یہی بیٹا قرآن مجید کھول کر نہیں پڑھ سکتا، آپ کے ماتھے پر شکن کیوں نہیں آئے؟ غور کرے بندہ۔ آپ کا بچہ اسکول نہیں گیا، آپ نے اٹھ کر اسے ڈانٹا۔ آپ کا بچہ ٹیوشن نہیں گیا، آپ نے اٹھ کر اسے ڈانٹا۔ دفتر سے آ کر آپ نے اس کے بارے میں پرسش کی، آج اسکول کیوں نہیں گئے؟ فیس حرام کی ہے میری، پیسے کے حرام کے میں دیتا ہوں کہ تم اسکول نہیں جاتے ہو، ٹیوشن کی فیس میری حرام کی ہے کہ تم ٹیوشن نہیں جاتے ہو، کیوں برباد کرتے ہو میری رقم کو، کیوں برباد کرتے ہو میری محنت کو؟ آج آپ نے اپنے بیٹے کو ٹیوشن نہ جانے اور اسکول نہ جانے پر کچھ سرزنش تو کی، مگر اے والد ذرا یہ بات بھی تو بتا دے کہ آج آپ کے بیٹے نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کا بیٹا ظہر کی نماز میں نہیں گیا، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کے بیٹے نے جھوٹ بولا، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کے بیٹے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ آج آپ کے بیٹے نے کسی کو دھوکہ دے کر آپ کی تجوری کے اندر لاکھوں روپے بڑھا دیے، مگر اس کو دھوکہ دینے پر آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیسی تربیت ہے؟ یہ کیسا تربیت کا نظام ہے؟ یہ کیسا طریقہ کار ہے؟ اس پر بھی پھر یہ کرنا کہ جناب معاشرہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، تو اس بدحالی کی طرف معاشرے کو لے جانے میں کردار کس کا؟ جب غیر تربیتی یافتہ جس شخص کی، جس اولاد کی، جس بچوں کی اسلامی تربیت نہیں ہوگی، احترام مسلم اس کو نہیں ہوگا، والدین کا احترام اس کو نہیں ہوگا، مسجد کا ادب اس کو نہیں ہوگا، سنت کے مطابق اٹھنے بیٹھنے کے آداب اس کو نہیں پتہ ہوں گے، سنت کے مطابق بولنے کا طریقہ وہ نہیں جانتا ہوگا، قرآن کی تعلیمات وہ نہیں جانتا ہوگا، جب وہ اسلام جو ایک خوبصورت اور ایک عمدہ اور ایک پر امن معاشرہ چاہتا ہے اور اس معاشرے کو بنانے کے لیے ہمیں ارشادات عطا کرتا ہے، جو شخص ان ارشادات کو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ان کو سمجھتا نہیں، وہ اس پر عمل کیسے کرے گا؟ جب عمل ہی نہیں ہوں گے تو وہ پر امن اور ایک باحیا معاشرہ جس کا مطالبہ اور جس کی تربیت اسلام ہمیں کر رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، حدیث جس کی تربیت دے رہی ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو وہ قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچے کو اس حدیث کی تعلیم نہیں دی۔ اب بتائیے کہ یہ پر امن اور ایک بااخلاق اور باحیا معاشرہ کیسے بنے گا؟ کہ آپ کی میری صرف اور صرف ڈسکشن سے بن جائے گا؟ نہیں۔ اگر آپ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس معاشرے میں تبدیلی آئے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی۔